حضرت یعقوب علیہ السلام کی حالت زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو، جنہیں اللہ رب العالمین نے بہت سارے اولاد دی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب انتقال کے وقت قریب ہوتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سارے بچوں کو جمع کرتے ہیں۔ قرآن حکیم نے نقشہ کھینچا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام اولاد کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا، میرے بچوں بتلاؤ، میرے بیٹوں بتلاؤ، میرے مرنے کے بعد تم کس کی پرستش کرو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جواب دیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ اے میرے ابو جان، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم دنیا کے اندر کہیں بھی رہیں گے، پرستش کریں گے تو ایک اللہ کی عبادت کریں گے، جس رب کی عبادت ہمارے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب نے کیا، ہم انہی کی پرستش کریں گے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت کے وقت اگر کسی چیز کی فکر ہے تو وہ توحید کی فکر ہے کہ کہیں مرنے کے بعد میری اولاد اللہ کی وحدانیت کے ساتھ شرک نہ کرے۔ اس لیے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کرنے کے بعد پراپرٹی کی نصیحت نہیں کی، دنیا کی مال و دولت کی نصیحت نہیں کی، نصیحت کی تو ایک اللہ کی نصیحت کی کہ تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تمام اولاد جو جمع ہوتے فوراً کہا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ اے میرے ابو جان، ہم عبادت کریں گے تو اس اللہ کی عبادت کریں گے جس رب کی عبادت حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب نے کیا۔ تو اپنی اولاد کو جو سب سے پہلے تربیت کرے وہ شرک سے روکے، عقیدہ توحید کی نصیحت کریں تاکہ بچہ موت کے وقت تک وہ توحید پر قائم رہے، ایک اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، اللہ کی وحدانیت کو وہ برقرار رکھے، اللہ کی وحدانیت کو اپنے دل کے اندر بٹھائے رہے، وہ مرتے دم تک وہ شرک نہ کرے۔ سب سے پہلے اپنی اولاد کو جس چیز کی تربیت کریں وہ شرک سے روکیں۔